عزیزان گرامی وقار، ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا، جس میں آج ہم جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں، اور چاند کی رات سے لے کر ذی الحجہ کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر، سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، 2 درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑے۔ تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان، یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دے۔ اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں
بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل بھینس یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں، اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا 1 ہی بچہ دیتے ہیں۔ جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہیں، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا، لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے، کتے کو دیکھے تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتی ہے، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں۔ بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ بیل، بکری اور بھینس نظر آتے ہیں، اتنے کتے تو نہیں نظر آتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا، یہ برکت والے جانور ہیں۔ کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا۔ لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے، 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسرے بہت سارے جانور ہیں، قرآن پاک نے منع کر رکھا ہے کہ ان جانوروں کو تم کاٹ نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سوٹیبل کیا ہے، تمہارے لیے مناسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے۔ خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ۔ جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ، کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو، گواہ رہو قربانی کے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ، 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے۔ تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزوں یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں تم اتنے سال جیو، 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو۔ کہیں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے، وہ تو صرف ان کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا، ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ
کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی، تم نے خود قربان کیا ہے۔ اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے۔ اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو۔ اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور، ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں۔ ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا۔ یہ بھی حدیث پاک میں کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا۔ پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کے کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر، میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی جو مدینے میں مسلمانوں کو خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ کچھ منافق مومنین کے پاس آ کر یوں کہتے کہ تم سارا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیتے ہو، سب کا سب تم خرچ کر رہے، خیرات کر رہے ہو، برے وقت کے لیے کچھ تو بچا کر کے رکھو، جس کو کہتے ہیں آڑے وقت کے لیے کچھ بچا کر کے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رد میں یوں فرمایا کہ بے شک اللہ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر اس نے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم پر اس نے ظلم کیا، بلکہ وہ تمہارے فائدے کے لیے فرما رہا ہے کہ تم اگر دو گے تو میں اپنے خزانے سے اور بڑھا کر کے دوں گا تمہارے نفع کے لیے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں، آپ کے جیب میں 4 سکے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی جیب میں 4 سکے ہیں اور میرے پاس 100 سکے رکھے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جیب میں ڈالوں جو پورا خالی ہو جائے، اس جیب میں ڈالوں جو پورا خالی ہو جائے۔ تمہارے پاس 4 سکے تھے، میں نے کہا وہ 4 نکال دو، میں ڈال دوں گا، تمہیں بھروسہ نہیں ہوا میری بات۔
وہ 4 کو ہی دبا کر کے رکھے رہے، جبکہ اگر وہ 4 نکالتے تو میں کتنے ڈالتا؟ 100 ڈال دیتا۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو اپنی جانب سے بتا۔ اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ تم اپنے مال سے نکالو، اس سے 70 گنا میں بھر کر کے دوں گا، زیادہ دوں گا۔ لیکن یہ اللہ کی ذات پر لوگوں کا وہ یقین نہیں آیا، اس کی وجہ سے وہ دبا کر کے رکھے، اور جس چیز کو تم بچا کر کے رکھے وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم 4 سکے بچا کر کے اسی میں سب چلا لوگے، بلکہ یہی 4 سکے تمہارے لیے موت کے بعد سانپ اور بچھو بنا کر تمہارے ناک پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ قیامت تک ایک اژدہا قبر میں ہمارے گلے پر لٹکا رہے گا اور ہماری ناک کی ہڈی کو چوستا رہے گا، اور وہ مردہ اس سے کہے گا کہ مجھ سے دور ہٹ جا، تو وہ اژدہا سانپ اس سے کہے گا میں کیسے ہٹوں، تو زندگی بھر تو مجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کہا میں تجھے کب ساتھ رکھتا؟ تو وہ اژدہا کہے گا میں سانپ نہیں، میں تیری دولت ہوں، اور اللہ نے مجھے آج یہ شکل دے دی ہے۔ تو جن لوگوں نے مال کے اوپر جس کو کہتے ہیں کنڈلی مار کر کے بیٹھ جانا، اس طرح کی کیفیت جن لوگوں کی رہی، ان کے ساتھ یہ دردناک عذاب ہوگا قبر میں بھی اور حشر میں۔ اس کے لیے ہمیشہ سے یہ عادت رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم جہاں آیا وہاں اپنا فوراً نکال دیں۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ خیرات کر رہے ہیں، اس کو 4 روپیہ دے دیا، اس کو 10 روپیہ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، اور اسی پر وہ پورا چل رہے ہیں، جبکہ حساب کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ابھی اپنی فرض جو زکوٰۃ ہے وہی ادا نہیں کی ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، نفل جو خیرات کر رہے ہیں آپ، ایک خیرات بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ فرض جس پر جتنی زکوٰۃ فرض ہے وہ پہلے نکالے، اس کے بعد پھر یہ خیرات کرے۔ اب اس کے لیے آسان یہ ہے میرے عزیزوں، سال بھر جو آپ خیرات کرتے ہیں اس میں نیت یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ میں اپنے زکوٰۃ ہی دے رہا ہوں؟ دیتے ہی رہتے ہیں آپ، لیکن ہمارے ہاں مزاج کیا بنا ہوا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے صرف رمضان ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، رمضان ہی پرٹیکولر ایک مہینہ نہیں زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم، پورے سال بھر کبھی بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے، بلکہ اگلے 4 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ ابھی نکال سکتے۔ مثال کے طور پر میں نے 2,500 ہزار کے حساب سے 10,000 روپے ابھی نکال دیا، 10,000 میں نے خرچہ کر دیا۔ ابھی یہ دسمبر چل رہا ہے، اگلے سال دسمبر میں نے حساب کیا تو میرے پاس 1,00,000 روپے، تو آلریڈی میں نے 10,000 ادا کیا ہے، اب مجھے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، 2,500 تو اس میں مائنس ہو گئے۔ پھر دوسرے سال دسمبر آیا، پھر میں نے دیکھا میرے پاس 1,00,000 ہے، تب بھی میں نے 10,000 میں ادا کر دیا ہے۔ تیسرے سال دیکھا پھر 1,00,000 روپے ہے، تب بھی میرے ادا ہو چکے۔ چوتھے سال میں نے دیکھا 1,00,000 میرے پاس ہے، تب بھی میری زکوٰۃ ہو چکی تھی۔ 10,000 میں 1,00,000 کے 4 زکوٰتیں ہو گئی، 1,00,000 پر 2,500 ہے نا، 1,00,000 روپے میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ اگر میں نے 10,000 نکالے تھے تو 4,00,000 کی زکوٰۃ تو میں نکال چکا ہوں۔ کچھ لوگ سوال مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے، اس کو میں نے رمضان میں بھی بتایا کہ ایسا ہے حضرت، ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جیسے ہماری زکوٰۃ 1,00,000 روپے نکل گئی، 2,00,000 روپے نکل جاتی ہے، تو ہم ایک ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ سال بھر ہمارے پاس اور بھی مانگنے والے آتے رہتے ہیں، تو ہم زکوٰۃ نکال کر کے سائیڈ میں رکھتے ہیں، تو جیسے جیسے ضرورت مند آتے رہتے ہم وہ زکوٰۃ دیتے رہتے۔ تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ تو آپ نے نکال دیا اور سائیڈ میں رکھ دیا ہے، اگلے سال رمضان آنے تک بیچ میں نہ جانے کسی کی شادی آئی، کوئی فقیر آیا، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، ہم اس کو دیتے رہتے۔ زکوٰۃ تو ہم دیتے ہیں لیکن 7 سال بھر دیتے رہتے۔ تو میں نے یہی عرض کیا میرے عزیز، تم زکوٰۃ تو نکال کر کے سائیڈ میں رکھے ہو، لیکن اگلے رمضان تک جیو گی یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اگر اس بیچ میں تم انتقال کر گئے تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں، ویسے رکھی کی رکھی رہ گئی۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی کی یہ جو 1,00,000 2,00,000 ہے یہ پوری ادا کر دوں، آگے کی زکوٰۃ میں لے کر کے رکھوں تاکہ آنے والوں کو میں اس میں سے دیتا رہوں؟ پیچھے کی بچا کر کے رکھنے کی فکر ہے، آگے کی ایڈوانس کیوں نہیں نکال کے رکھ لیتے؟ تو یہ زکوٰۃ میں سب سے پہلے آپ پرفیکٹ نکلو، پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق کے اور روزی کے کتنے دروازے، مال میں برکت کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ کیوں ظلم کرے گا؟ اپنے ہی بندوں پر ظلم کرے گا، اپنے ہی بندوں پر ظلم کرے گا۔ اس طرح کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ عز و جل نے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرے نافرمان بندے، ان کو اتنی نصیحت کرو،
انہیں اتنا سمجھاؤ، باز نہیں آتے، تیری زمین پر تیری نافرمانی کرتے ہیں، ایک ساتھ عذاب دے کر انہیں ہلاک کیوں نہیں کر دیتا پورے کے پورے نافرمانوں کو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نبی سے کہ اس کا جواب ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ایوب، جس بھی نبی کے متعلق یہ روایت ہے، فرمایا کہ تم مٹی کے کچھ مٹکے بناؤ اور اس میں خوب نقش و نگار کرو، اچھے سے اچھے ڈیزائن ترتیب دو۔ اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے بنانا شروع کیا، ہر مٹکے کو، ہر مٹی کے مٹکے کو اچھے سے اچھا ڈیزائن بناتے، کافی مٹکے بن گئے لائن سے، قطار سے، کئی مہینے لگ گئے اس میں۔ تو انہوں نے پیش کیا کہ یہ اتنے سارے مٹکے تیرے حکم پر میں نے بنائے ہیں، اس کا کیا کرنا کیا ہے، کس کو دینا ہے، کیا